اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، رسالہ لب اللباب پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ عرض ہوا مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحوم سید مہدی بحر العلوم کے رسالے سیر و سلوک پر دروس دیے اور طالبان سیر و سلوک شاگردوں کے سامنے سیر و سلوک کا ایک مکمل نصاب بطور درس بیان کیا۔ علامہ سید محمد حسین طہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دروس کو جمع کیا اور رسالہ لب اللباب کی صورت میں طالبان سیر و سلوک کے لیے پیش کیا۔ اس رسالے کے چوتھے حصے میں مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن اس رسالہ سیر و سلوک مرحوم سید مہدی بحر العلوم سے سیر و سلوک کی 25 بنیادی شرائط کو بیان کر رہے ہیں کہ جن میں سے 20ویں شرط کتمان سر ہے، یعنی رازداری برتنا۔ ایک سالک کے لیے محرم راز ہونا، صاحب سر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک سالک کو رازدار ہونا چاہیے۔ پس سر کسی پوشیدہ مطلب کو، کسی پوشیدہ حقیقت کو اور کسی راز کو کہتے ہیں جو ایک علنی حقیقت کے مقابلے میں ہو، ایک علنی مطلب کے مقابلے میں ہو، ایک برملا مطلب اور برملا حقیقت کے مقابلے میں جو چیز واقع ہو اسے سر کہتے ہیں۔ اور اس سر کو کتمان کرنا، چھپانا، مخفی رکھنا، اپنے سینے کے خزانوں میں دفن کر دینا، یہ ایک سالک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ یہاں سیر و سلوک میں سر کلمہ جو استعمال ہوا، اس سے مراد وہ چیز جسے افشا کرنا، جس کی نقاب کشائی کرنا، جسے ملئے عام میں لے کر آنا، جسے بیان کرنا خود سالک کے لیے نقصان دہ ہے پہلے مرحلے میں، اور دوسرے مرحلے میں اگر وہ اس راز کو راز نہ رکھے اور افشا کر دے، برملا کر دے، اس کا اعلان کر دے، کسی کو بتا دے، تو اس کا خود اس سالک کو تو نقصان ہوگا، لیکن وہ شخص جس کے سامنے اس راز کو افشا کیا جا رہا ہے، یہ افشاء راز، افشاء سر اس سامنے والے شخص کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ پس کتمان سر کے دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ اگر اس راز کو اور اس سر کو سر نہ رکھا جائے، راز کو راز نہ رکھا جائے اور اسے برملا کر دیا جائے، تو اس کا خود سالک کو یہ نقصان ہوگا کہ سالک اگر اپنے حالات میں سے، اپنے اسرار میں سے کسی حالت کو، کسی راز کو اگر افشا کر دے تو یہ افشاء سر سالک کے لیے عجب کا باعث بنے گا، غفلت کا باعث بنے گا اور کچھ دوسری آفات کا باعث بنے گا، جسے ہم اپنے درس کے آخر میں بیان کریں گے۔ اور اگر سالک اس سر کو افشا کرتا ہے تو وہ شخص جس کے سامنے سالک نے اس راز کو افشا کیا ہے، یعنی وہ سننے والا شخص، چونکہ وہ ان مطالب سے آشنائی نہیں رکھتا ہے، ان مطالب کو نہیں جانتا، ان کی حقیقت کو درک نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے، تو اس کے لیے ان مطالب کو تحمل کرنا دشوار ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ ان مطالب کا بھی انکار کر سکتا ہے، ان سے مخالفت بھی کر سکتا ہے، اور حتیٰ کہ خود سالک سے مخالفت کا اظہار کرے گا اور سالک کے اوپر جنون کی تہمت لگائے گا،
کفر کی نسبت دے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ اسے دیوانہ قرار دے گا، یا ایسے الفاظ کے ذریعے سے سالک کی مذمت کرے گا جسے ہم کہیں معاشرے میں سالک کا حقہ پانی بند کر دے گا، اور ان نورانی مطالب کی مخالفت کے صدد پر آئے گا۔ لہٰذا جو شخص ان مطالب کو درک نہیں کرتا، ان مطالب کو نہیں سمجھتا، اس کے سامنے ان مطالب کو، سالک کی اپنی درونی کیفیتوں کو برملا کرنا، اظہار کرنا، یہ خلاف سیر و سلوک ہے، اور ان 25 شرائط میں سے 20ویں شرط کتمان سر کے طور پر اسے بیان کیا گیا ہے۔ پس رازداری برتنا ایک سالک کا وظیفہ ہے، اور سیر و سلوک کی ان 25 شرائط میں اس کتمان سر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور جو اساتید سیر و سلوک ہیں، جو شیوخ سیر و سلوک ہیں، وہ اس 20ویں شرط کے اوپر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ ان کے شاگرد کو، ایک سالک کو، ایک راہ خدا پر چلنے والے مسافر کو رازدار ہونا چاہیے، اور اپنے اسرار کسی کے سامنے افشا نہیں کرنے چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے سامنے ایسا آ جاتا ہے کہ جو اس سے ان اسرار کو اگلوانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اور سالک اسے اہل نہیں سمجھتا، تو یہاں سالک کے سامنے 2 راستے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک راستہ کہ جو متشرع بیان کرتے ہیں، یعنی عرفان شیعی فقاہتی میں جس کی تاکید کی جاتی ہے، وہ ہے تقیہ کرنا، کہ سالک تقیہ کرتے ہوئے توریہ کرے، مطالب کو اور حقائق کو اس سائل کے مقابلے میں بیان نہ کرے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جوہال صوفی کہ جو اسلامی تعلیمات سے آشنائی نہیں رکھتے، واقفیت نہیں رکھتے، وہ یہاں اس کتمان سر کے لیے جھوٹ کو تجویز دیتے ہیں کہ سالک اور صوفی اس نااہل شخص کے سامنے اپنے راز کو مخفی رکھے، اور اگر اسے ضرورت پیش آئے تو کذب سے کام لے اور جھوٹ سے کام لے۔ یہاں اساتید فن باقاعدہ توریہ کو تجویز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سالک کتمان سر کرے، اور اگر اس کے لیے ممکن نہ ہو اور سائل اس سے بار بار سوال کرے اور اسے کھرے دے، تو ایسے سالک کو ذو معنی باتیں کرنی چاہیے کہ جن میں سے ایک معنی سالک کا مطمع نظر ہو، اور ایک معنی وہ ہو جسے وہ شخص سمجھ رہا ہے۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ توریہ کی مثال علماء اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے دروازے پر کوئی آ کر دستک دیتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ گھر کا مالک کیا گھر کے اندر موجود ہے، تو وہ شخص جو دروازے پر جا رہا ہے جواب دینے کے لیے، وہ اسے یہ نہ کہے کہ گھر میں موجود نہیں ہے، چونکہ وہ تو گھر میں موجود ہے۔ اگر کہے گا کہ گھر میں موجود نہیں ہے تو یہ کذب ہو جائے گا، بلکہ وہ دروازے پر جا کر کہے کہ یہاں موجود نہیں ہے، اور یہاں سے مراد اس کی دروازہ ہو، کہ جس کا آپ پوچھ رہے ہیں گھر کے مالک کا، وہ یہاں موجود نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ یہاں دروازے پر موجود نہیں ہے، گھر کے اندر موجود ہے، کسی کمرے کے اندر موجود ہے، لیکن یہاں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں وہ موجود نہیں ہے۔ اسے توریہ کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جو باہر دروازے پر کھڑا ہے، وہ اس جواب سے یہ محسوس کرے گا، یہ سمجھے گا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ شخص گھر کے اندر نہیں ہے، جبکہ آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ نے کہا یہاں نہیں ہے۔ یہاں نہیں ہے یعنی جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو نتیجہ لے گا کہ اور آپ کی اس بات سے یہ سمجھے گا کہ وہ گھر کے اندر نہیں ہے، لہٰذا واپس چلا جائے گا، جبکہ آپ نے اسے ہرگز یہ نہیں کہا کہ جس شخص کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ گھر کے اندر
نہیں ہے، ایسا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے جواب یہ دیا ہے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، یعنی جہاں میں کھڑا ہوں وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اسے فقہا کہتے ہیں توریہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توریہ کہاں کرنا چاہیے؟ جہاں انسان ضرورت اقتضا کرے توریہ اس ضروری مقام پر کرنا چاہیے، کیا ایسے ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، توریہ کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ انسان صرف اسی مقام پر کرے جہاں ضرورت اقتضا کرتی ہو، بلکہ انسان غیر ضروری حالت میں بھی توریہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس ضرورت کی رعایت کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ وہ افراد کہ جن کے سامنے بعد میں حقیقت برملا ہو جائے، وہ یہی کہیں گے کہ جس شخص نے جواب دیا وہ جھوٹ بول رہا تھا، جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ اس نے فعل حرام کا ارتکاب نہیں کیا، اس نے کذب کا سہارا نہیں لیا، جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اس نے صرف اتنا کہا کہ جس شخص کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، یعنی جہاں میں کھڑا ہوں یہاں نہیں ہے۔ بس جھوٹ نہیں اس نے بولا، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے، چونکہ اگر وہ ایسا کہتا تو پھر یہ کذب ہوتا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح سالک جب اس سے کوئی ایسے سوال کیا جائے کہ جس سوال کا جواب دینا سالک مناسب نہ سمجھتا ہو تو وہ توریہ کا سہارا لے، یعنی ایسے ذو معانی کلمات کا استعمال کرے کہ جس سے سالک کی مراد کچھ اور ہو اور وہ سائل کسی اور معنی تک پہنچ جائے۔ لہٰذا ایسے کلمات سے سالک اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ ہم مفسر عظیم الشان رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ مطلب جسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ واضح ہو سکے۔ چونکہ اس مطلب کو تھوڑا نسبتاً تفصیلی طور پر علامہ نے بیان کیا ہے، لہٰذا ہم علامہ کی عبارات پر اکتفا کریں گے اور جہاں کہیں ضرورت پیش آئی وہاں آپ کی خدمت میں اپنی جانب سے وضاحت بھی پیش کریں گے۔ 20 کتمان سر، یعنی مفسر عظیم الشان سیر و سلوک کی 25 بنیادی شرائط میں سے 20ویں شرط بیان کر رہے ہیں کتمان سر۔ وَإِنْ از شرائط بسیار مہم سلوک است، یعنی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سیر و سلوک کی بنیادی شرائط جو 25 بیان کی گئی ہیں، ان 25 شرائط میں سے نہایت اہم شرط کا نام یہی کتمان سر ہے۔ وہ بزرگان طریق، یعنی وہ شیوخ، وہ اساتید جو سیر و سلوک کی تربیت کرتے ہیں، وہ بزرگان طریق در این شرط اہتمام بسیار نمودن، یعنی انہوں نے اس شرط کا بہت خاص خیال رکھا ہے۔ جب وہ خود کسی کو درس دیتے تھے تو اپنے دروس کو 2 نوعیت کے رکھتے تھے، ایک دروس عمومی ہوا کرتے تھے، ایک درس خصوصی ہوا کرتے تھے۔ دروس عمومی میں تمام افراد شریک ہو سکتے تھے، لیکن دروس خصوصی میں اصحاب سر کو دعوت دی جاتی تھی کہ صرف وہ افراد شریک ہوں۔ مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 دروس ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح مرحوم آیت اللہ حسن زادہ آمولی کے بھی 2 طرح کے دروس ہوا کرتے تھے، اور باقی اساتید کی بھی یہی روش ہے کہ وہ دروس عام دیتے ہیں اور دروس خاص ہوتے ہیں۔ دروس عام میں تمام افراد شریک ہو سکتے ہیں، لہٰذا اساتید ان دروس عام میں انہی باتوں کو بیان کریں گے جو بطور عام لوگوں کے لیے بیان کرنا ضروری ہیں، مناسب ہیں اور جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن دروس خاص میں صرف ان افراد کے سامنے باتیں کی جائیں گی کہ جو ان باتوں کو تحمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف اساتید عرفان کی روش نہیں رہی ہے، بلکہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث بھی اسی طرح سے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اصحاب بھی 2 طرح کے ہیں، ایک اصحاب خاص ہیں، ایک اصحاب عام ہیں۔ اصحاب عام کو ائمہ معصومین عام مطالب القاء کرتے تھے، جبکہ اصحاب خاص کو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اسرار ان کے سپرد کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں نقل کر چکے کہ اگر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کو دیکھنا ہے تو ان روایات کو زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے کہ جنہیں اصحاب سر نے نقل کیا ہے، چونکہ یہ وہ روایات ہیں
کہ جن کو اصحاب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے نقل کیا، ان اصحاب نے نقل کیا کہ جن کے اوپر ائمہ معصومین کو زیادہ اعتماد تھا، ان اصحاب نے نقل کیا کہ جن اصحاب کے زبان کے اوپر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو یقین تھا کہ یہ ان کے محرم راز ہیں اور ان کے رازوں کو خاص لوگوں تک، خاص مؤمنین تک پہنچائیں گے۔ لہٰذا مفسر عظیم الشان فرما رہے ہیں کہ بزرگان طریق یعنی سیر و سلوک کے جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، در این شرط اہتمام بسیار نمودن، انہوں نے اس شرط کا بہت خاص خیال رکھا ہے۔ وب شاگردان خود سفارش های مهم نموده، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو اہم سفارشیں کی، و توصیہ را بحد مبالغه رسانیدند، یعنی انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس قدر اس کتمان سر کے بارے میں تاکید کی، یہاں تک کہ مبالغے کی حد تک اسے پہنچا دیا۔ خواہ در عمل و اوراد و اذکار باشد، یعنی مرحوم مفسر قرآن بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتمان سر کا مطلب جو ہے یہ چاہے عمل سے متعلق ہو، یعنی سالک کون سا عمل انجام دے رہا ہے، یہ سالک لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، وہ افراد بالخصوص کہ جو نامحرم ہیں ان افراد کے سامنے سالک بیان نہ کرے کہ وہ اس وقت کون سا عمل انجام دے رہا ہے، اوراد و اذکار کون سا ورد کر رہا ہے، کون سا ذکر کر رہا ہے، استاد نے اسے کون سا ذکر دے رکھا ہے، کتنی مرتبہ اس ذکر کو کرنا ہے، کتنے دن اس ذکر کو کرنا ہے، کن شرائط کے ساتھ اس ذکر کو کرنا ہے، یہ سالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنے سینے میں دفن کر لے اور کسی کے سامنے ان باتوں کو بیان نہ کرے، یعنی اپنے عمل کے بارے میں وہ کتمان کا مظاہرہ کرے، اپنے ورد اور ذکر کے بارے میں کتمان کا مظاہرہ کرے اور کسی کے سامنے اس کو بیان نہ کرے۔ وخواہ در واردات و مکاشفات و حالات، اب سالک جو یہ عمل کر رہا ہے، یہ ورد کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں سالک کے قلب کے اوپر کون سے حالات آتے ہیں، کون سی چیزوں کو وہ مکاشفات میں مشاہدہ کرتا ہے، اس کی قلبی درونی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ سالک کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو پوشیدہ رکھے، حتیٰ در مواردی کے تقیے غیر ممکن و افشاء سر نزدیک می گردد، یعنی جہاں سالک کا واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑ جاتا ہے کہ جو عالم ہے، جو جاننے والا ہے اور وہ کھرید رہا ہے، سالک کو اسے راز اگلوانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسے میں اب سالک کے لیے تقیہ کرنا ممکن نہیں ہے اور نزدیک ہے کہ اب اس کا راز برملا ہو جائے، تو اب یہاں سالک کی ذمہ داری ہے توریہ را در لوازم و دستورات شمردند، یہاں بزرگان نے اس سالک کو توریہ کا مشورہ دیا ہے اور اس توریہ کو سیر و سلوک کے لوازم میں سے اور اہم دستورات میں سے بیان کیا ہے کہ یہاں سالک کذب کا سہارا نہ لے بلکہ توریہ کرے، ذو معانی باتوں کو بیان کرے اور ذو معانی باتوں سے اپنا جو مطمع نظر ہے اس کو دوسرے شخص کے سامنے برملا نہ ہونے دے، حتیٰ آن کہ اگر کتمان سر مستلزم ترک عمل و ورد است باید دست از عمل بردارد، یعنی اگر یہ سالک دیکھ رہا ہے کہ اس کے اعمال کے اوپر بہت ہی گہری نظر لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، ذرابین کے نیچے اسے لوگوں نے قرار دے رکھا ہے، اور اب اگر وہ اپنے عمل کو، ورد کو اور ذکر کو جاری رکھے گا تو اس کا عمل برملا ہو جائے گا، اس کا ورد ذکر برملا ہو جائے گا، تو ایسے میں سالک کتمان سر کی رعایت کرتے ہوئے اس عمل کو ترک کر دے کہ جو عمل خاص ہے اور اسے کسی کے سامنے برملا نہیں ہونا چاہیے، اس ورد کو ترک کر دے جس ورد کو کسی کے سامنے برملا نہیں ہونا چاہیے، اس ذکر کو ترک کر دے جسے عام لوگوں سے چھپا کر رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔
پس کتمان سر یہاں اس سیر و سلوک کی وادی میں نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور علماء سلوک نے اسے بنیادی حیثیت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اب یہاں مرحوم مفسر عظیم الشان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو کتمان سے متعلق ہے، اس حدیث کا ایک فقرہ نقل کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے اصل منبع کی طرف رجوع کر کے حدیث کا مکمل جو ریفرنس کے ساتھ مکمل حدیث میزان الحکمہ کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4095، جلد نمبر 3 ہے ظاہراً میزان الحکمہ کی۔ تو اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں استعینوا علی القضاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، یعنی اپنی حاجات کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، یعنی اگر تم کسی مطلب کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو رازداری سے، یعنی کتمان کے ذریعے سے اس سے مدد لو عمل کو کمپلیٹ کرنے میں۔ یعنی اگر تم کوئی عمل کر رہے ہو، کوئی ورد کر رہے ہو، کوئی ذکر کر رہے ہو، یا کوئی بھی کام کر رہے ہو، اور اس کام سے تمہیں کوئی حاجت ہے، تم کسی مطلب تک پہنچنا چاہتے ہو، تو کتمان کا سہارا لو، مخفی رکھو، نااہل افراد کے سامنے اسے بیان نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، چونکہ ہر صاحب نعمت، جس کے پاس نعمت ہے، نعمت اس کے لیے ایسے لوگوں کو لے کر آئے گی کہ جو اس سے حسد کریں گے۔ یعنی ہر صاحب نعمت محسود واقع ہوتا ہے، یعنی لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، لہٰذا اس کو چاہیے کہ ان حسود لوگوں سے خود کو پوشیدہ کرے، اپنے عمل کو پوشیدہ کرے، اپنے ورد کو اور اپنے ذکر کو پوشیدہ کرے، اور ان کے سامنے اپنے اسرار کو برملا ہونے سے بچائے۔ یہ ایک سالک کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا مفسر عظیم الشان فرماتے ہیں در اثر تقیہ و کتمان سر مصائب و شدائد بے مقدار متنابہی پائین می آیت، یعنی اگر سالک کتمان سر کرتا ہے، یعنی رازداری برتتا ہے، تو اس تقیہ کے نتیجے میں اور کتمان سر کے نتیجے میں اس سالک کے اوپر جو مصیبتیں نازل ہونی ہیں، جن مشکلات کا اس نے سامنا کرنا ہے، وہ مصیبتیں کم ہو جائیں گی، اور ان مشکلات کا سامنا اس کو کم کرنا پڑے گا۔ و ترک تقیہ، لیکن اگر وہ تقیہ کو ترک کر دیتا ہے تو یہ ترک تقیہ موجب کثرت فتن و بلایا و مصائبی است، اگر وہ تقیہ کا سہارا نہیں لیتا، وہ توریہ کا سہارا نہیں لیتا، تو ایسے میں اس عمل کو انجام دینے سے، ورد کو انجام دینے سے، ذکر کو انجام دینے سے سالک کو زیادہ مشکلات تحمل کرنا پڑیں گی، زیادہ مصیبتوں کا اور فتنوں کا اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اور زیادہ پریشانیاں اس کو جھیلنا پڑیں گی کہ بر سالک روئی می آورند، یعنی وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ بلائیں کہ جو اس عدم کتمان سر کے باعث سالک کے اوپر ہجوم لے آتی ہیں۔ و علاوہ ہنگام بروز مشکلات با تحمل و صبر باید قدم در راہ نہاد و پیروز شد، یعنی سالک کے اوپر اگر مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو ایسے میں سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صبر و تحمل بردباری کا مظاہرہ کرے، اور ثابت قدم رہ کر ان مشکلات اور ان مصیبتوں سے وہ آگے قدم بڑھائے اور آگے نکل جائے۔ یہاں مرحوم مفسر عظیم الشان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کا سہارا لیتے ہوئے فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر، جسے روایات میں کہا گیا ہے روزہ، یعنی صبر کا سہارا لو اور نماز کا سہارا لو، یعنی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز سے مدد لو اور روزے سے مدد لو۔ وَإِنَّهَا، اور یہ جو صلاۃ ہے، لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی نماز سے مدد لینا بہت ہی مشکل ہے، مگر وہ لوگ کہ جو خشوع رکھتے ہیں
ان کے لیے نماز سے مدد لینا آسان ہو جائے گا۔ مفسر عظیم الشان یہاں اس کتمان سر کے باب میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سالک کے اوپر مصیبتیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تو سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور نماز پڑھے، چونکہ ظاہری لفظ صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہاں مطلب کچھ اور ہے۔ البتہ مفسر قرآن نے اسی ظاہری مطلب کی طرف اکتفا کیا ہے، لیکن ان الفاظ کے پیچھے پس پردہ اور معانی بھی موجود ہیں، چونکہ صبر سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور صلاۃ سے مراد حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ذات ہے۔ پس آیت میں بیان ہو رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد لو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مدد لو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت سے مدد لینا بہت دشوار ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر وہی لوگ جو مؤمن ہیں، جو حقیقی طور پر علی ابن ابی طالب کے پیروکار ہیں، انہی لوگوں کے لیے جو خشوع کی حالت میں ہیں، ان کے لیے علی کی ولایت سے تمسک کرنا یہ آسان ہے۔ پس وہ افراد جو کتمان سر کرنا چاہتے ہیں ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد لینی چاہیے اور حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین کی ولایت کا سہارا لیتے ہوئے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ذریعے سے مدد لینی چاہیے، یعنی وہ تعلیمات جو علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا نے اس راہ میں یعنی کتمان سر سے متعلق اسے بیان کی ہیں، ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اسے ولایت علی ابن ابی طالب کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ کام صرف مؤمنین ہی کے لیے مقدور ہے، غیر مؤمن ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتے۔ مثلا آپ دیکھیں بہار الانوار میں یہ روایت نقل ہے جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، قال سلمان قلت، سلمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن اقام الصلاۃ اقام ولایتک، میں نے علی ابن ابی طالب سے سوال کیا کہ یا مولا یا علی ابن ابی طالب، آپ مجھے بتائیں، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ مجھے بتائیں من اقام الصلاۃ اقام ولایتک، کہ جس نے نماز کو قائم کیا تو گویا اس نے آپ کی ولایت کو قائم کر لیا، کیا ایسے ہی ہے؟ فرمایا قال نعم، جی ہاں ایسے ہی ہے یا سلمان، تصدیق و قول کا، آپ نے یہ جو جملہ کہا کہ من اقام الصلاۃ اقام ولایتک، کہ جس نے نماز قائم کی اس نے میری ولایت سے تمسک کیا، آپ کا یہ قول قولہ تعالی فی کتاب العزیز، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ نے بھی اسی آیت کا سہارا لیتے ہوئے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ من اقام الصلاۃ اقام ولایتک، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے میری ولایت کو قائم کیا۔ پس یہاں حضرت سید الاوصیاء فرما رہے ہیں فَالصَّبْرُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اس آیت میں صبر سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وَالصَّلَاةِ اقامت ولایتی، اور نماز سے مراد میری ولایت کو قائم کرنا ہے، فَمِنْهَا قال اللہ، چوں میری ولایت کو قائم کرنا ہے، صلاۃ سے مراد میری ولایت ہے، کیوں؟ فرما رہے ہیں فَمِنْهَا قال اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ تبارک و تعالی خود آیت میں انہا کا کلمہ لے کر آیا ہے، جبکہ یہاں دو چیزوں سے تمسک کرنے کے لیے کہا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر سے مدد لو اور نماز سے مدد لو، فَإِنَّهَا یا وَإِنَّهَا، یہاں وَإِنَّهَا کا کلمہ ہے جبکہ مدد دو چیزوں سے لی جا رہی ہے، بس خداوند متعال کو یہاں کہنا چاہیے تھا وَإِنَّهُمَا لَكَبِيرَةٌ، یعنی صبر اور صلاۃ دونوں کبیرہ ہیں، دونوں دشوار ہیں، جبکہ خداوند متعال نے
تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ انہا کا کلمہ استعمال کر کے ضمیر کو لوٹایا صلات کی طرف۔ لم یقل، اللہ نے نہیں کہا وَإِنَّهُمَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ نے ایسے نہیں کہا، کیوں؟ لِأَنَّ الْوِلَایَةَ قَبِیرَةٌ، چونکہ میری ولایت دشوار ہے۔ حملها، کیا دشوار ہے؟ میری ولایت کو حمل کرنا دشوار ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر وہ لوگ جو خشوع رکھتے ہیں ان کے لیے میری ولایت کو تحمل کرنا آسان ہے۔ اور وہ خشوع کون رکھتے ہیں؟ وہم الشیعۃ، وہ لوگ جو شیعہ ہیں، المستبصرون، جو بصیرت رکھتے ہیں، جو اس بات کو درک کرتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب حقیقت ہے، ان لوگوں کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب سے مدد لینا یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ممکن ہے، اور اس کے علاوہ ولایت علی سے تمسک کرنا دشوار ہے اور مشکل ہے۔ پس یہاں اس آیت سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص پیروکاروں کو جو اصحاب سر ہیں، جو سیر و سلوک پر عمل کرنے والے مؤمنین ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسرار کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں، اور جب ان کے اوپر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ صبر سے مدد لیں اور نماز سے مدد لیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد لیں، اور حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین کی ولایت سے مدد لیں، چونکہ یہ خاص لوگوں کے لیے ہی ممکن ہے کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کے دروازے تک پہنچے۔ لیکن مفسر عظیم الشان نے اس کو یہاں انہی ظاہری معنی میں جو تفسیر ظاہری کی گئی ہے اسی ظاہری تفسیر کو لیا ہے، اور نماز سے مراد، صبر سے مراد روزہ ہے جو روایات میں بیان ہوا ہے، اور نماز سے مراد یہی ارکان مخصوصہ جسے انسان تکبیرۃ الاحرام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک پڑھتا ہے، اس کو نماز، اور اسی نماز کو یہاں مراد لیا گیا ہے۔ لہٰذا مفسر عظیم الشان فرماتے ہیں مراد الصلاۃ در این آیہ مبارکہ ہمان معنی لغویست، یعنی یہاں نماز سے مراد یہی لغوی معنی ہے کہ جو یہاں بیان ہوا ہے، یعنی توجہ بے پروردگار عظیم، یعنی حضرت خداوند متعال کی طرف توجہ کرنا، بنابراین با یاد خدا صبر و تحمل کردن و دندان روی جگر گذاشتن موجب تخفیف شدائد و عامل مہم پیروزی است، یعنی اگر کسی شخص کو مشکلات آئی ہیں تو وہ ان مشکلات پر اگر صبر و تحمل بردباری سے کام لے اور اپنے جگر کے اوپر دانت رکھ لے، جسے فارسی میں کہا جاتا ہے کہ دندان روئے جگر گذاشتن، یہ ایک کنایہ ہے صبر و تحمل سے متعلق، کہ وہ صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے تو موجب تخفیف شدائد و مصائب، تو اس کے اوپر یہ جو مشکلات آ رہی ہیں، یہ جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، ان مصیبتوں کو تحمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، وعامل پیروزی است، اور اب اس کے لیے کامیابی اسی کے اندر ہے کہ وہ ان مشکلات اور مصائب کے اوپر صبر اور بردباری سے تحمل کرے۔ کیوں؟ چونکہ اگر کسی شخص کے اوپر پریشانیاں آ جائیں اور وہ اپنے مقصد کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر صبر و بردباری کا سہارا لے تو ایسے میں اس کے لیے اپنے مقصد کی عظمت کی خاطر صبر و تحمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ولہٰذا دیدے می شود، مفسر عظیم الشان یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھا گیا ہے، مشاہدہ کیا گیا ہے، ہمین مردمی کے در خانہائے خود از بریدن دستشون گریان می شوند، یعنی گھر میں پیاز کاٹ رہے ہیں، گھر میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو چھری ان کے ہاتھ پہ لگ گئی تو رونا شروع ہو جاتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں، ان کے لیے صبر و تحمل کرنا مشکل ہے۔ لیکن اگر انہی افراد کو میدان جنگ میں بھیج دیا جائے، اسلام کی کفر سے جنگ کے میدان میں انہیں بھیج دیا جائے تو یہ اسلام کی سربلندی کے لیے ایسے جہاد کریں گے، ایسے مبارزہ کریں گے، اگر کسی کا ہاتھ بھی کٹ جائے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ان کو اس پہ کوئی جو ہے وہ دکھ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں در میدان جہاد و مبارزے با دشمنان دین از قط شدن دست و پا و سائر جوارح و اعضاء ہیچ گونے بیمی نہ داشتند، یعنی ان کے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں، کسی کا
ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کا پیر کٹ رہا ہے، کسی کا کوئی دوسرا عضو، کسی کی آنکھ مجروح ہو رہی ہے، ان کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور یہ اسے نہایتی خندہ پیشانی سے ان مشکلات کو، ان مصائب کو عبور کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انہیں اپنے مقصد کی عظمت کا علم ہے، اور اس عظمت کی بہاف پر اور اس عظمت کی خاطر یہ ان چھوٹی موٹی پریشانیوں کو جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اس میں لذت آ رہی ہے۔ وَدَرْ خُرِ ضعف و ہراسی احساس نمی نمودند، یعنی یہ اپنے اندر، خود کے اندر کسی قسم کی کمزوری کو، کسی قسم کی پریشانی کو یہ لوگ محسوس نہیں کر رہے۔ روی این قاعدہ کلیہ ائمہ طاہرین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین در کتمان اسرار توصیہ فراوان سفارش عجیبی فرمودن حتیٰ ترک تقیرہ از گناہان بزرگ بشمار آوردہند، یعنی اگر اسی قاعدے کو مد نظر رکھا جائے تو ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں کتمان سر کی بہت تاکید کی گئی ہے، بہت تلقین کی گئی ہے، بہت سفارش کی گئی ہے ان کی جانب سے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تقیہ کو ترک کرتا ہے تو ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں اسے کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے۔ التقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ کرنا میرے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے، کہ انسان اپنے اسرار کو پوشیدہ رکھے اور انہیں نااہلوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہاں مفسر عظیم الشان ایک روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ روزی ابو بصیر از حضرت صادق سوال کرت، یعنی ایک روز ابو بصیر آتا ہے اور امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وسنا سے سوال کرتا ہے کہ آیا می توان خدا را در قیامت دید، کہ کیا خداوند متعال کو قیامت کے دن دیکھا جا سکتا ہے؟ چون اشاعرہ عقیدہ دارن، یعنی اشاعرہ ایک گروہ ہے جو اس نظریے پر قائل ہے کہ خدا در قیامت و سرائے دیگر ہمیں مردم می بینند، یعنی خداوند متعال کو قیامت کے دن اور ان عوالم میں تمام لوگ دیکھیں گے، حتیٰ بنحو تجسم، یعنی اسی جسم کے عنوان سے وہ خداوند متعال کو مشاہدہ کریں گے۔ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، یعنی خداوند متعال ہمیں ان کے اس نظریے سے اور اس عقیدے سے نجات دے۔ یہ ان کا عقیدہ جو ہے خداوند متعال اس نظریے اور عقیدے سے بہت بلند ہے، جو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ خداوند متعال قیامت کے دن اس جسم کے ذریعے سے مشاہدہ کیا جائے گا۔ تو ابو بصیر کے سامنے ان کا یہ نظریہ موجود تھا، لہٰذا ابو بصیر نے اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے امام صادق سے سوال کیا کہ آیا می توان خدا را در قیامت دید، کیا خدا کو قیامت کے دن دیکھا جا سکتا ہے؟ حضرت فرمو، تو حضرت نے جواب دیا در این دنیا ہم می توان دید، آپ قیامت کی بات کر رہے ہو، اس دنیا میں بھی اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمان طور کے الان در این مجلس خودت خدا را دیدی، جیسا کہ آپ نے اسی مجلس کو، اسی محفل میں اور اسی مجلس میں خداوند متعال کو دیکھا ہے۔ اب یہاں بعض لوگ اس سے یہ ترجمہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ شاید امام صادق آل محمد اسے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ابو بصیر کیا تم نے اس محفل میں خدا کو نہیں دیکھا؟ یعنی میں جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اور تم مجھے مشاہدہ کر رہے ہو اور تم اس محفل میں گویا کہ مجھے دیکھ رہے ہو، یعنی خدا کو مشاہدہ کر رہے ہو، تو تم آخرت میں اللہ کی رؤیت کی بات کر رہے ہو، جبکہ اسی محفل میں تم نے خدا کو دیکھ لیا ہے، یعنی مجھے دیکھ لیا ہے۔ بعض لوگ اس کو اس انداز میں ممکن ہے بیان کرنے کی کوشش کریں، جبکہ امام صادق آل محمد کے اس جملے سے یہ مراد قطعاً نہیں ہے۔ حضرت صادق آل محمد یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسا تم نے اس مجلس میں خدا کو دیکھا، حضرت صادق آل محمد کے اس بیان کے ساتھ ہی ابو بصیر کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، اور ابو بصیر نے عالم قدس میں خداوند متعال کی تجلیات کو مشاہدہ کیا۔ پس یہاں حضرت صادق آل محمد ابو بصیر کو خداوند متعال کی اس رؤیت معنوی کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں کہ جس کی طرف ایک سالک نے سلوکی سفر کرنے کے بعد، عالم فنا تک پہنچنے کے بعد خداوند متعال کی رؤیت کرنا ہے۔
لہٰذا امام صادق نے جب ابو بصیر کے سامنے سے پردے ہٹائے اور اس کو کہا کہ جیسا تم ابھی یہاں اس محفل میں اور اس مجلس میں خدا کو دیکھ رہے ہو، اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے جیسا اس دنیا میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، بس رؤیت پروردگار ممکن ہے۔ ابو بصیر نے پھر امام صادق سے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ اجازے می فرمائید این را برائے دیگری نقل کنم، کہ اے امام صادق آل محمد، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ یہاں جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، یہ جو عالم قدس کے انوار کی تجلی کو مشاہدہ کیا ہے، یہ جو میں نے پروردگار کی معنوی رؤیت کو مشاہدہ کیا ہے، کیا ان مطالب کو میں دوسروں کے سامنے نقل کر سکتا ہوں؟ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ تو امام صادق نے فرمایا نقل مکن، اس بات کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو۔ کیوں؟ زیرا مردم نہ توانند حقیقت آن را ادراک نمائند، چونکہ لوگ ان معارف کے حقائق کو دریافت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ولذا گمراہ می شوند، لہٰذا اگر آپ یہ حقائق کسی کے سامنے برملا کرو گے تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا، لہٰذا اس شخص کی گمراہی سے اسے نجات دینے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ کتمان سر کرو۔ لہٰذا آپ دیکھیں حضرت امام محمد باقر علیہ الاف و تحیت و ثنا اور امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا کے مشترکہ صحابی جابر بن یزید جعفی، جو صاحب سر ہے ان حضرات کے، 18 سال مسلسل جابر بن یزید جعفی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اسرار دریافت کیے ہیں۔ ایسا صحابی کہ جو امام باقر اور امام صادق کا صاحب سر ہے، جو اسرار کو تحمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسے اسرار کو کہ جن اسرار کو دوسرے لوگ تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا امام محمد باقر نے اس جابر بن یزید جعفی کو 70,000 ایسی احادیث تعلیم کی کہ جن احادیث کا کسی کو علم نہیں سوائے جابر بن یزید جعفی کے، اور وہ اسرار ہیں۔ اور جابر خود اس مطلب کی طرف تصریح کرتا ہے کہ میں نے ان احادیث کو آج تک کسی کے سامنے بیان نہیں کیا اور آئندہ بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ یہ وہ اسرار ہیں کہ جو میرے سینے میں بطور امانت ہے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے۔ اب اگر آپ منابع روائی میں دیکھیں کہ جابر بن یزید جعفی کل کتنی روایات میں اس صحابی کا نام استعمال ہوا ہے، تو اگر شمارش کی جائے تو تقریباً 324 روایات میں جابر بن یزید جعفی کا نام استعمال ہوا ہے۔ ضروری نہیں کہ روایت اسی نے نقل کی ہو، ممکن ہے اس نے آگے کسی اور شخص سے اور اس نے پھر آگے حضرات اہل بیت علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا ہو، لیکن وہ 70,000 احادیث وہ منابع روائی میں موجود نہیں ہیں۔ خود جابر بن یزید جعفی اس مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے، روایت میں پڑھتا ہوں، اس کی طرف توجہ کریں۔ حدثنی ابو جعفر علیہ السلام ب70,000 حدیث لم احدث بها احدا قط ولا احدث بها احدا ابدا۔ جابر بن یزید جعفی کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ الاف و تحیت و ثنا نے مجھے 70,000 ایسی احادیث کی تعلیم دی کہ لم احدث بها احد قط، کہ میں ان 70 احادیث میں سے کس ایک حدیث کو بھی کبھی کسی کے سامنے میں نے بیان نہیں کیا، ولا احدث بها ابدا، اور کبھی بیان بھی نہیں کروں گا۔ فقلت لابی جعفر علیہ السلام، اب یہ جابر بن یزید جعفی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ الاف و تحیت و ثنا سے سوال کیا، جعلت فدا، کہ مولا میں آپ پر قربان جاؤں، انکا قد حملتنی وقرا عظیما بما حدثنی بہ، مولا آپ نے ایک بہت بڑا عظیم بوجھ میرے سینے پر ڈال دیا ہے یہ احادیث مجھے تعلیم دے کر۔ الذی لا احدث بہ احدا، وہ وقر عظیم، وہ عظیم احادیث کہ جو میں آج تک میں نے کسی کے سامنے ان احادیث کو بیان نہیں کیا ہے۔ فربما جاش فی صدری حتی یأخذنی منہ شبہ الجنون، مولا کبھی میرے سینے کے اوپر اتنا وزن آ جاتا ہے، اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ میرے لیے گویا کہ وہ جنون سے شباہت رکھتا ہے، کہ میں گویا کہ مجنون ہو جاؤں گا، دیوانہ ہو جاؤں گا۔
اب میں کیا کروں، مجھے آپ بتائیں کہ میں ان اسرار کے بوجھ کو کیسے تحمل کروں۔ قال، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا جابر اذا کان ذالک، اے جابر اگر تمہارے سینے پر کبھی ایسا بوجھ آ جائے اور تمہاری ایسی حالت ہو جو شبہ الجنون ہو، تو فخرج الی الجبان، تو صحرا کی طرف نکل جاؤ، فحفر حفیرتن، تو وہاں ایک گڑھا کھودو، ودلع رأسک فیہا، اور اپنے سر کو اس گڑھے کے اندر ڈال دو، ثم قل، اور پھر کہو حدثنی محمد بن علی بقضا وقضا، اور پھر اس گڑھے کے اندر اپنے سینے میں موجود اسرار کو بیان کرو اور کہو کہ محمد ابن علی نے مجھے یہ تعلیم دیا، یہ تعلیم دیا، یہ تعلیم دیا۔ پس حقیقت میں انسان اپنے اسرار کو اگر اس کے سینے پر بوجھ آ جائے اور انسان کو دیوانہ اور مجنون بنانے کی کیفیت طاری ہو جائے، تو انسان ان اسرار کو زمین میں گڑھا کھود کر ان کے سامنے بیان کرے، جیسے حضرت سید الاوصیاء اپنے سینے کا بوجھ کنویں کے اندر خالی فرمایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ نقل اسرار سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو آغاز ہی میں بیان کر دیا کہ لوگ ان اسرار سے مانوس نہیں ہیں، یہ اسرار ان کے لیے قابل فہم نہیں ہیں، لہٰذا اگر ان اسرار کو لوگوں کے سامنے سالک فاش کرے گا تو وہ لوگ منحرف ہو جائیں گے۔ سالک اگر ان اسرار کو فاش کرے گا تو وہ لوگ ان اسرار کا انکار کر دیں گے، ان اسرار کو نقل کرنے والے ناقل کا انکار کریں گے، اسے تکلیف پہنچائیں گے، اس کے جنون کا دعویٰ کریں گے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، مجنون ہے۔ اس اسرار کو نقل کرنے والے ناقل کو اس کے لیے جو ہے وہ مشکلات ایجاد کریں گے، اس کے لیے فتوے دیں گے، اس کے جو ہے وہ محدور الدم ہونے کا فتویٰ دیں گے، اس کے لیے کفر کا فتویٰ دیں گے، اس کے لیے بدعت گزار کا فتویٰ دیں گے، اس قسم کی باتیں اس کی طرف منسوب کی جائیں گی۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ ناقل جب ان اسرار کو نقل کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف توجہ کریں، کہیں کہ بہت بڑا عارف ہے، بہت بڑا عظیم اللہ کا بندہ ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ لوگوں کے رجوع کرنے کی وجہ سے چونکہ لوگ ناپاک ہیں، یہ شخص پاکیزہ ہے، تو یہ اپنی طہارت نفس کو کھو بیٹھے، ناپاک لوگوں کے رابطے کی وجہ سے، ناپاک لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کی وجہ سے، یا ایسا بھی ممکن ہے کہ پہلے یہ سالک، یہ عارف عاجز تھا، ان لوگوں کے رجوع کرنے سے اس کے اندر کبر، غرور اور تکبر ایجاد ہو جائے اور اس کی عاجزی ختم ہو جائے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ سالک گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا ایک بہت ہی خوبصورت شعر یہاں مرحوم مہدی بحر العلوم کی رسالہ سیر و سلوک میں نقل ہوا ہے کہ ہر کیرا اسرار حق آموختند، کہ جس شخص کو بھی حق متعال کے اسرار تعلیم دیے گئے، سکھائے گئے، مہر کردن و دہانش را دوختند، اس کے دل کو مہر لگا دی گئی، پلمب کر دیا گیا، اور اس کے ہونٹوں کو گویا کہ سی دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ ان اسرار کو کسی کے سامنے فاش نہ کر سکے۔ پس کتمان سر در حقیقت خود درس استقامت دیتا ہے سالک کو، کہ سالک کو اس سیر و سلوک کے سفر میں پائیداری اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس سالک کو خود نمائی سے دور ہونا ہے، اس سالک کو خود پسندی سے دور ہونا ہے اور خود بینی سے دور ہونا ہے اس کتمان سر کے نتیجے میں۔ اور یہ تمام چیزیں یعنی خود نمائی بھی صفات رذیلہ میں سے ہے، خود پسندی بھی صفات رذیلہ میں سے ہے، اور خود بینی بھی صفات رذیلہ میں سے ہے، اور سالک ان تینوں صفات رذیلہ سے دوری اختیار کر سکتا ہے کتمان سر کے نتیجے میں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان 25 شرائط کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے مرحلے میں انہیں سمجھنا ضروری ہے، بعد میں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔